قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، یعنی تمام مخلوقات میں سے عظیم مخلوق۔ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں اور سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل و دماغ دیے۔ دنیا میں رہنے کے کچھ اصول ہیں۔ ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ انسان اپنی جسمانی و ذہنی صحت کا خیال رکھے۔ صحت مند وہ ہے جو نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پر بھی تندرست ہو۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہمیں جب کچھ جسمانی بیماری لاحق ہوتی ہے تو اس کے لیے کسی میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور اس طرح کوئی ذہنی بیماری لاحق ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے کسی سائیکاٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ یعنی ماہر نفسیات کے پاس نہیں جاتے۔ ماہر نفسیات کے پاس نہ جانا معاشرتی رویہ ہے، کیونکہ ہمیں ڈر رہتا ہے کہ لوگ ہمیں پاگل کہہ کر پکاریں گے، تب معمولی نفسیاتی بیماری آگے جا کے خطرناک بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ہم ایک انتہا پسند معاشرے میں رہتے ہیں، اس لیے مریض کو حوصلہ اور ہمت دینے کے بجائے اس کا مرض اور بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ میرے نزدیک لوگوں کو دماغی صحت کے حوالے سے آگاہی دینا بہت ضرور چھوٹیے ہے۔ اس حوالے سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہر سال 3 جنوری کو دماغی صحت کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ دن منانے کا مقصد لوگوں ذہنی امراضوات اور دماغی صحت کے حوالے سے آگاہی دینا ہے۔ دنیا بھر میں اس دن کو بہت اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے، مگر پاکستان میں اس دن کے حوالے سے اتنی کوئی خاص تقاریب نہیں ہوتی، اور جو ہوتی ہے اس میں اتنی کشش نہیں ہوتی کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ سکے۔ ذہنی امراض اور دماغی صحت کے حوالے سے جتنی بھی تقاریب اور مہم چلتے ہیں جو نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میں نے جس معاشرتی رویہ کی بات کی جو ذہنی مریض کے ساتھ ہماری ہوتی ہے، وہ آگاہی مہم بہت کم اور نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ ہم ہر کامیم منفی کام میں آگے اور مثبت کام میں پیچھے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تعلیم یافتہ لوگ لفظ سائیکالوجی کو بول تک نہیں سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ لفظ پی سے شروع ہوتا ہے اور اردو میں ایس سے شروع ہوتا ہے۔ لفظ سائیکالوجی انگلش میں سی شروع ہوتا ہے اور اردو میں سین سے۔ ذہنی بیماریوں کے معاملے میں ہم اب بھی اس پتھر کے دور میں رہتے ہیں۔ اس زمانے میں جب کسی انسان کو ذہنی مرض لاحق ہو جاتا تو لوگ اس کو بیماری نہیں بلکہ کسی جن بھوت چڑیل کا سایہ کہلاتے، اور ان کا علاج اتنی خطرناک طریقوں سے کیا جاتا، مثلا مریض کے سر میں کیل کے ذریعے سوراخ کرتے اور اس دن کا انتظار کرتے جس دن مریض ٹھیک ہو گیا تو سمجھ لو مریض کے سر میں سوراخ کے ذریعے سے سایہ نکل گیا، اور جب تک ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ یہ عمل بار بار دہراتے۔ اسی طرح ہمارا رویہ ذہنی مریض کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے۔ ذہنی مریض کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، مریض کو پورے معاشرے میں تنہا کر دیتے ہیں، مارتے بھی ہیں۔ خدا کے لیے اگر کسی کو نفسیاتی مسئلہ پیش آ جائے تو اس کو سائیکاٹرسٹ یا ماہر نفسیات یعنی سائیکالوجسٹ سے معائنہ کروائے۔ عالمی ادارہ برائے صحت کے مطابق ذہنی بیماریاں بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، اور پاکستان سب سے زیادہ اس کا شکار ملکوں میں سے ہے۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ علاج کے لیے ماہر نفسیات کے پاس جاتے نہیں۔ 2030 تک ڈپریشن دنیا کا سب سے بڑا مرض ہوگا۔ یہاں چونکہ لوگوں کو مرض کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ مجھے ڈپریشن ہے۔ استاد محترم پروفیسر سر زاہد نظر شعبہ نفسیات لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز رکھے۔ بہت محبت کرنے والے انسان ہیں، ان کا سایہ ساری عمر ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ کہتے ہیں کہ ذہنی امراض کے بارے میں لوگوں کو مقامی زبان میں سمجھاؤ، جیسے ڈپریشن ہے تو اس کو غم کی بیماری کہتے ہیں۔ اس میں مریض کو رونا آتا ہے، دماغ پر بوجھ محسوس کرتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح جیم کل ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اس کو خوف کی بیماری کہتے ہیں۔ اس میں مریض مستقبل کے بارے میں فکر مند رہتا ہے اور اس میں فیصلہ کرنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کہ اگر وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس میں اس کو کہیں ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس لیے تمام ماہر نفسیات کو چاہیے کہ لوگوں کو ذہنی بیماریوں کے بارے میں اپنی مقامی زبان میں سمجھائے۔ لوگوں میں شعور بیدار کرنے میں ریاست اور حکومت وقت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ حکومت وقت کے پاس ذہنی امراض اور دماغی صحت کے حوالے سے کوئی سیٹ اپ ہی نہیں۔ ریاست تو ماں کے جیسی ہوتی ہے اور ادارے اس کے بچے ہوتے ہیں، تو ماں ایک بچے کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہی ہے، جو نفسیات کا شعبہ کہلاتا ہے، جو کہ بہت ضرور چھوٹی ہے۔ تمام ادارے ٹھیک ہونے چاہیے۔
مگر آج کل چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، انٹرنیٹ، سیلفی ایڈکشن، بے روزگاری اور ٹیکنالوجی کے غلط استعمال سے ذہنی صحت متاثر ہو رہی ہے، جس کی باعث نوجوانوں میں منشیات کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ ان کی کاؤنسلنگ کے لیے تعلیمی اداروں میں ماہر نفسیات بھرتی کیے جائے، مگر یہ بھرتی کون کریں گا؟ حکومت وقت کو شعبہ نفسیات میں کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ خدا کے لیے اس طرف غور و فکر کریں، حالات ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ حکومت کو تو کوئی دلچسپی نہیں، مگر ماہر نفسیات بھی اس سلسلے میں مکمل طور پر خاموش ہے۔ پاکستان میں ماہر نفسیات کا کوئی باقاعدہ تنظیم ڈھانچہ نہیں، اور ان میں اتنا دم نہیں کہ بنا سکے، اور اگر کوئی چھوٹا تنظیم ہے بھی تو اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں۔ پاکستان میں جتنے بھی ماہر نفسیات ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنا کوئی فعال تنظیم بنائے، جس میں تمام صوبوں کے ماہر نفسیات اور سائیکوٹرسٹ کو شامل کریں، اور حکومت کے سامنے اپنے تجاویز رکھے کہ ہر سرکاری اسکول کی سطح پر ماہر نفسیات کو بھرتی کریں، چونکہ بچوں کی ابتدائی تعلیم جب ماہر نفسیات کی زیر نگرانی ہوگی تو بچوں کو اپنی مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ پورے پاکستان میں ذہنی صحت کے حوالے سے ایمرجنسی نافذ کی جائے، مختلف کاؤنسلنگ سینٹر قائم کیے جائے جس میں لوگوں کو دماغی صحت کے حوالے سے لیکچر دیے جائے۔ موجود حکومت ویسے بھی انسانوں پر پیسہ خرچ کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنے ہر تقریر میں یہی بات دہراتے ہیں کہ جن ملکوں نے انسانوں پر پیسہ خرچ کیا، یعنی انسانوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کیے، تو ان قوموں نے ترقی بھی کی۔ یورپ ہم سے ذہنی امراض کے علاج میں بہت آگے ہے۔ وہاں پر ماہر نفسیات سے ملنے کے لیے 4 مہینے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تب ان قوموں نے ترقی کی۔ وہ لوگ ذہنی مریض کو مریض کہتے ہیں، جبکہ ہم ذہنی مریض کو پاگل کہہ کر پکارتے ہیں۔ بس یہی فرق ہے ہم میں اور ان میں، اور یہی ہماری اصلیت ہے۔ اس لیے حکومت سے درخواست ہے کہ پاکستان میں ہر صوبے میں باقاعدہ طور پر ایک مینٹل ہسپتال قائم کیا جائے جس میں تمام سہولیات موجود ہو۔ ہمیں ایک مثبت ماحول بنانا ہوگا اور مثبت انداز میں کام کرنا ہوگا۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس لیے اس کو ٹھیک کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ پروفیسر سر ولیم جیمس مشہور ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ حالات انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ اس کے بارے میں مثبت سوچیں گا تو مثبت ہوگا، اور اگر وہ منفی سوچتا ہے تو منفی ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنا ماحول مثبت بنانا ہوگا، تب یہ ملک ترقی کرے گا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، یعنی تمام مخلوقات میں سے عظیم مخلوق۔ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں، اور سوچنے اور سمجھنے کے